وسوسہ کے بعد یہ خیال میں کنورٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ذرا بتا دیں۔ وسوسہ آتا ہے، وسوسے کے بعد وہ خیال بنتا ہے، خیال کے بعد وہ بن جاتی ہے خواہش، خواہش بن جاتی ہے۔ خواہش اگر قرار پکڑ لیتی ہے نا تو وہ بن جاتا ہے عزم۔ خواہش اگر وہ پکی بنی رہے یعنی دل کے اندر بیٹھی رہے تو وہ اگلا مرحلہ جو ہوگا نا وہ عزم کا ہوگا۔ عزم کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے نیت کا۔ نیت کے بعد پھر انسان اپنی اس نیت کو عملی جامہ پہنا کے اپنے جسم کے اعضاء کو استعمال کر کے کام کر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے وسوسے سے کام شروع ہوتا ہے، وہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہے۔ پھر انسان، حدیث میں بھی آتا ہے، یا بندہ اپنی زبان سے کہہ کر یا اپنے وجود سے کام کر کے اس وسوسے کو سچا ثابت کر دیتا ہے یا جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ اگر تو وہ نہ کہے، وہ بری بات اپنی زبان سے اپنے وجود سے نہ کرے، اس کا مطلب اس نے پرواہ ہی نہیں کی، پھینک دیا ہے، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر بندہ برے خیالات، برے وسوسوں کو عملی جامہ پہنا بھی دینا تو پھر ایک کے بدلے میں ایک ہی لکھا جاتا ہے، دو نہیں لکھے جاتے۔ لیکن اگر نیکی ہو، الہام ہو، جو بھی میں نے ذکر کیا ہے، جو فرشتہ دل میں ڈالتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اس کو بندہ عملی شکل نہ پہنا سکے لیکن اس نے استقرار پکڑا، خیالات، عزم، نیت بن گئی، تو آپ کے نام عمل میں ایک نیکی لکھی گئی۔ اور اگر آپ نے اس کو اپنی زبان سے بول دیا یا جسم سے کر دیا تو ایک نہیں لکھی جائے گی، کتنی لکھی جائیں گی؟ 10۔ بارک اللہ فیکم۔